کر سکتی ہے کہ کیسے لے کے بڑھنا ہے. یہی سارا ہم جس طرح ایک عام آدمی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی سوچنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا. سارا معاملہ اویئرنیس کا ہے, سارا معاملہ فیلنگز کا ہے. ہر انسان کی زندگی دو حصوں میں ہے, ایک جو وہ دیکھ رہا ہے, ایک وہ جو محسوس کر رہا ہے. محسوسات میں تو سارے برابر ہیں, ٹھیک ہے, دکھنے میں کوئی گورا بھی ہے, کوئی کالا بھی ہے, کوئی کیسا ہے, کوئی کیسا ہے, محسوسات میں تو سارے برابر ہیں. تو اس برابری کو تو مانیں کہ یار یہ فیلنگز میں تو سب ایک جیسے ہیں نا. اگر کوئی مجھے ہرٹ کرے گا مجھے بھی اتنا برا لگے گا, تو کوئی کسی کو کیوں ہرٹ کرے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اچھا, یہی چیز آج صبح بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ جی ورڈز جو ہیں دے آر شارپر دین نائف. تو آپ اپنے الفاظ کا جو نام اور الفاظ کی ادائیگی جو ہے اس پہ بڑا خیال رکھتے ہیں. اگر میں اس گلاس کو پٹک کے کہوں یہ لیں پانی پئیں, تو وہ کیا خاک پانی پئیں گے, وہ کہیں گے کتنی بدتمیز ہے, یہ کس طرح سے اس نے پانی دیا ہے مجھے. اور اگر یہی چیز میں ان کے ساتھ گلاس اٹھاؤں, میں کہوں کہ عارف صاحب یہ آپ پانی لے لیجیے, بات کرنے کام تو میں ایک ہی کر رہی ہوں, انداز میرا مختلف ہے. تو ہم اپنے بیہیویئر سے سامنے والے کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں. تو یہی بات یہاں پر بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو آپ ان کو اپنی سوسائٹی کا حصہ سمجھیں, اور پلس یہ کہ اپنے گھر میں بھی ان سے پراپر طریقے سے بیہیو کیجئے جس طرح سے آپ اپنے باقی بچوں سے کے ساتھ جو ہے ایک رویہ رکھتے ہیں. کبھی بھی بچوں کو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں بنانا چاہیے. ایون میں نے یہ تو ہم ایک ڈس ایبلٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں یہ ہوتا ہے کہ 3 بہن بھائی ہیں فار ایگزامپل, ایک کے ذرا سمجھ کم ہے, اس کو سمجھ میں دیر سے آتا ہے. اب وہ پورا گھر مل کے ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے, اچھا تم ہٹو, تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ اس بچے یا اس بچی میں ایک انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی اور ایبلٹی ہے تو وہ کل کر رہے ہیں. بالکل یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. کانفیڈنس ہی نہیں رہتا بات کرنے. آپ اس کو صرف یہ کہہ رہے ہو تم کچھ نہیں کر سکتے, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ کچھ نہیں مسلسل آپ اس کے برین کو ایک ہی میسج دے رہے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو واقعی میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے جن کو پڑھا دو اور وہ سب بھول جاتے ہیں, پھر پڑھا دو پھر بھول جاتے ہیں. یقین مانے دل چاہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کر دے آدمی. لیکن وہ ایسا ٹائم تھا جب ہم ٹیچ کرتے تھے, بہت بچپن سے ہی پڑھانا ہم نے شروع کیا تھا, پڑھانے کا شوق تھا. تو ایک بچہ مل گیا تھا مجھے, اتنا بڑا تھا اور وہ بار بار فیل ہو جاتا تھا. ان کی اماں اٹھا کے میرے پاس لے آئیں کہ اب آپ پڑھاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ پڑھا لیں گی. میں نے کہا اچھا, میں سمجھی کوئی آسان سا کام ہوگا. اوف, زندگی میں اس سے مشکل کام میں نے نہیں کیا تھا. 2 مہینے کا ٹارگٹ تھا, سٹی اسکول میں پڑھتا تھا, صرف 2 مہینے کا ٹارگٹ تھا, اور ٹیچر نے کہا تھا اب فیل ہوا نا تو اسکول سے باہر جائے گا. 2 مہینے لگاتار میں نے اس کو پڑھایا, اور میں نے کون سے ٹولز اس کو پڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیے. پھر اللہ اللہ کر کے وہ کم از کم پاس ہو گیا. اور ہاں وہ پاس کر گیا وہاں سے, اور وہ اس کی مدر کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. اور اس کی بہن اس کو یہ کہا کرتی تھی اس کا تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا, اس کے تو سمجھ, میں نے اس کو بولا تھا کہ اس طرح بات نہیں کرتے, کس کے سمجھ میں, آپ تو اس کو اور ضدی بنا رہے ہو, اس کو بتا رہے ہو کہ تم نہیں کرو گے, تم نہیں کرو گے. اس نے کہا میں نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا, ختم ہو گئی بات. آپ نے پہلے سرچ کیا ہوگا نا کہ ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے اس کا. پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کا مسئلہ ہے کیا, یہ کہاں سے سیدھا ہو سکتا ہے. اور آج میں کہتی ہوں 12 سال یا 15 سال بعد میری اس بچے سے ملاقات ہوئی اور میں اس کو نہیں پہچان پائی. میں جم خانہ میں تھی, وہاں ملاقات ہوئی, اور بچہ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ وائٹ نکل گئی, اور اس کے پیرنٹس میرے پاس آئے. اس وقت اب میں نہیں پہچانی تھی, اس کے پیرنٹس نے آپ نے ہمیں پہچانا, میں تو مدر کی اس کی شکل یاد تھی. میں نے کہا ہاں آپ کو میں نے وہاں دیکھا. پھر انہوں نے مجھے ریکال کرایا کہ جی میرا بچہ, اور ماشاءاللہ وہ بچہ اب جو ہے بزنس میں لگا ہوا ہے. بچہ بڑا ہو گیا, بچہ بڑا ہو گیا. بچے ویسے بھی بڑے ہو گئے ہمارے. ہاں اب بہت ذہنی طور پہ بھی, اور ویسے کہتے ہیں کہ ہر طرح سے جو ہمارے بچے ہیں آج کل کے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہے ہیں. جب تیزی سے گرو کر رہے ہیں, ان میں اتنی کہنا چاہیے چیزوں کو پک کرنے کی صلاحیتیں ہیں, تو کیوں نہ ان میں اچھی چیزوں کو پک کروایا جائے. یہی ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر پازیٹیو سوچ لے کر آئیے. یہی پازیٹیو سوچ ہمارے اپنے اندر بھی ہونی چاہیے. جب تک ہم خود اچھا نہیں سوچیں گے, ہم آنے والی نسلوں کو کیا اچھا دیں گے. اگر ہم لوگوں کو ڈسیبل کہہ کے دنیا کی دوڑ میں پیچھے پھینکنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ٹریٹ کریں گی. یہاں پر صرف ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ڈس ایبل ڈے منانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, اور ان کو اور زیادہ حوصلہ دیں کہ وہ زندگی کی دوڑ میں آپ کے ساتھ چل سکیں, نہ کہ آپ ان کے ساتھ سمپیتی کریں اور ان سے کہ ہائے 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 یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا. ایک چیز ہونی تھی وہ ہو گئی,
اب ہو گئی ہے نا, اب اس لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب زندگی کو آگے بڑھانا ہے, زندگی رکنے کا نام نہیں ہے, رک جائیں گے ختم ہو جائیں گے. آگے کی طرف چلنا ہے, آگے کی طرف بڑھنا ہے. آپ کے سامنے اگزامپل ہیں عباس جیسے لوگ, ان کی طرح اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو زندگی کی دوڑ میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے وہ ڈس ایبل والا لفظ جو اس میں سے ڈس کو ریموو کیا ہوا ہے, چاہے آپ کریں یا نہ کریں. اچھا عارف صاحب, بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آنے کا, کیونکہ جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. عباس تھینک یو سو مچ, آپ کی جاب بھی تھی پھر بھی آپ ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور آج جو ہم نے ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی, میرے خیال سے آپ لوگوں نے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گین کر لی ہوں گی. اور یہاں پر صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں سب کو ساتھ لے کے چلیں. اسپیشلی میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جن کے پاس بھی اس طرح سے جن کے بچوں کے ساتھ پرابلم ہو چکا ہے, پلیز اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیک اپ کیجئے, ان کو اسی طرح سے نارمل اسکولز میں بھیجیے جہاں پر باقی لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اسی طرح سے بات کیجئے جس طرح آپ اپنے باقی بچوں سے بات کرتے ہیں. ان کو یہ مت شو کریں کہ جی آپ بہت اسپیشل ہیں, آپ بہت اسپیشل ہیں, اچھا تم تو کونے میں بیٹھ جاؤ, تمہیں تکلیف ہو جائے گی. نہیں, اس کو پارٹیسپیٹ کرنے دیجئے چیزوں میں. اگر اس کا دل چاہ رہا ہے اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کرتا, آپ لے کر آئیں کہ تم بھی ان کے ساتھ کھیلو, تمہیں کیا پرابلم ہے. چیزوں کو اگر آپ روٹین کے حساب سے نارمل کر دیں گے تو آپ کی ایک تو سوچنے کا انداز بھی نارمل ہو جائے گا, اور سامنے والا یہ بھی فیل کرے گا کہ جی میرے نام کے پیچھے سے جو ہے وہ ڈس ریموو ہو گیا, اور اس کو ریموو ہونا چاہیے. میری یہ سوچ ہے, آپ کی کیا سوچ ہے؟ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت, کل پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.